السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ضیاء الاسلام اور میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ تراویح سے پہلے جو ہے نا خوف کیوں آتا ہے۔ نہ بندہ جو ہے نا افطاری صحیح سے کرتا ہے اور جب مغرب کے بعد جو ہے نا طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر عشاء کی اذان جب سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کس وجہ سے، کیوں جو پرانے حافظ ہے اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو نئے حفاظ کرام ہے اس کا تقریباً یہی شکایت ہے کہ یار ہم سارا دن جو ہے نا قرآن پڑھ کے تقریباً 5-6 مرتبہ اس کو ایک بندے کو سناتا ہے، خود بھی پڑھتے ہیں سارا دن، لیکن جب تراویح کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو غلطیوں کے انبار لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن کا ایک اپنا دہشت ہوتا ہے، اپنا ایک خوف ہوتا ہے قرآن کا جو ہے نا۔ تو یہ اسی وجہ سے آپ اگر خانہ کعبہ کے امام بھی ہو تو وہ بھی خوف سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ اگر آپ 4 رکعت ہے 5 رکعت ہے، اس نے تو تھوڑی رکعتیں پڑھانی کیونکہ 3-4 امام ہوتا ہے تو اس نے بھی پڑھانا ہے تو اس کو بھی خوف آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کوئی بھی حافظ خوف سے خالی ہے، کیونکہ آپ نے رکعتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سجدے کو دیکھنا ہوتا ہے، کس رکعت میں سجدہ ہے، کیونکہ پھر جو رکعت کدھر سے شروع، سجدے کے بعد کس رکعت سے جب کھڑے ہوں گے تو کدھر سے شروع کریں گے، اور گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک جو ہے نا نہیں ہوتا، اور اوپر پیچھے نمازیوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھے کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، تو بہت خوف ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب نبی علیہ السلام پر بھی وحی آئی شروع میں تو اس پر بھی کافی خوف و وحشت طاری ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ لو، بخار ہو گیا اس کو، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر بھی جو ہے نا قرآن کا اپنا ایک خوف ایک دہشت ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نا ہمارے پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کافی جو ہے نا بخار آ گیا، اور اوپر زمبرونی اس طرح کوئی جو ہے نا آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، اور آپ نے وہ آیات بھی پڑھے ہوگا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ آیات بھی ہے، اس کا بھی آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ تو قرآن کا ایک اپنا خوف ہے، لیکن کچھ ٹپس سے اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ اس خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ خوف کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن تو لازمی آپ نے پورا جو ہے نا سارا دن اس کو یاد کر۔ تو جو حفاظ کرام ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے جناب خوف کا، تو کچھ ٹپس سے اگر اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے پورا منزل تو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ جو نئے حفاظ کرام ہے اس کو چاہیے کہ آپ کسی کو سنائے بھی، بعد میں آپ نفلوں میں بھی کھڑے ہو کے وہ جو ہے نا اس کا ریویژن کر لے، نفلوں میں بھی جو سپارے ہیں نا اس کو بھی پڑھ لے۔ تو کیونکہ بیٹھ کے پڑھنے سے اور اوپر کھڑے ہونے نفلوں پڑھنے سے کافی فرق ہوتا ہے نا، تو وہ خوف ختم ہو جائے گا اس سے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو مغرب کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ دیکھنا ہے اس کو کہ یار کدھر اس کی ترتیب آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ صحیح طرح کہ یار میں نے اس آیات پر جو ہے نا رکنا ہے، رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے سے کھڑے ہو کے یہ آیات پڑھنی ہے۔ تو آپ نے پوری ترتیب صحیح جو ہے نا بنانی ہے کہ پکا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے نا پورا نقشہ آپ سے جو ہے نا بھول جائے نماز کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب نماز تراویح سے پہلے 10 منٹ پہلے آپ نے سب کے اندر بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے، کیونکہ بندہ کہ جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے نا دل دھڑکتا ہے ہر جو حافظ ہے، تو آپ نے 10 منٹ پہلے جو ہے نا بیٹھ جانا ہے سب کے اندر، اور آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ جو کافی بڑے بڑے حفاظ کرام ہیں نا وہ یہ جو ہے نا یہ پریکٹس کرتے ہیں اس طرح جو ہے نا وہ سانس لے کے جتنا آپ روک سکتے ہیں اندر، تو آپ نے یہ کافی 2-3 مرتبہ یہ پریکٹس کرنی ہے، تو آپ کا دل کی دھڑکن جو ہے نا یہ بحال ہو جائے گا اس سے بھی۔ تو سب سے پہلے یہ، اور دوسرا یہ کہ نماز کے اندر بھی بعض حفاظ کرام
ادھر امام جو ہے نا نیت باندھا ہوتا ہے یہ اپنی جو ہے نا دل میں، یار کس رکعت میں یعلمون یا تعلمون، یا اس رکعت میں جو ہے نا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ کہ ما ترک علی ظہرها من دابة، اس طرح فلما افل قال لا احب الآفلین، فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. تو 3-4 غلطیاں تو وہ اپنی جو ہے نا ادھر جو ہے نا کنفرم کر جاتے کہ یہ 3-4 غلطیاں اس سے آنی ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے، یہ جو ہے نا بار بار جو ہے نا ذہن وہ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا کنفیوز ہو جائے کہ یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں. بس پہلے بس آپ نے پڑھ لیا جو تراویح کے سے پہلے یعنی مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ بس سرسری پڑھنا ہے، کیونکہ پورا دن آپ نے تو محنت کی ہوگی، تو بس آدھا گھنٹہ آپ نے بس وہ دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں یہ مسئلہ نہیں، خوف نہیں ہوگا. اور جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بالکل اعتماد کے ساتھ اور بالکل فری ہو کی. تو اور اگر کوئی غلطی آ بھی جائے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہر بندے سے آ جاتی ہے. آپ نے اپنے اوپر ایک غلطی آ گئی، یہ نہیں ہے کہ آگے بس آپ غلطیاں کرتے رہیں گے. ایک غلطی آ گئی، کوئی نمازی یا کوئی مقتدی جو ہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندے سے جو ہے نا یہ قرآن کا ایک دبدبہ خوف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو حرمین شریفین کے قرآن حضرات ہیں اس سے بھی جو ہے نا غلطی آ سکتی ہے، یہ جو ہے نا کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا پورا دن پریکٹس کرنا ہے. بعد میں یہ سانس جو ہے نا 10 منٹ پہلے آپ موٹر سائیکل یا سائیکل پر چلے گئے تو فوراً 10 منٹ آپ کا دل کا دھڑکن جو ہے نا بحال کرنے کے لیے آپ نے وہ یوگا کا جس طرح یہ سٹپ کرنی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بس نماز کے اندر یہ کنفیوز نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو کہ یار یہ آیات ادھر سے پڑھنی ہے ایک آیات ادھر سے. اور نماز یہ قرآن کا ترتیب جو ہے نا جو اپنے منزل پڑھنی ہوتی ہے اس کا ترتیب بالکل صحیح کرنا ہے کہ یہ کنفیوز نہ ہو آپ. تو یہ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا پرانے حفاظ کرام جو ہے ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہے نا دن میں ایک مرتبہ صبح کے ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں نا اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں ہم قرآن کے اندر ہی. قرآن کے اندر لازمی آپ نے پڑھ لیں کہ آپ نے یہ آیات جو ہے نا اس صفحے پر ادھر ہے، شروع میں یہ درمیان میں ہے یہ آخر میں ہے. اور پورا جو ہے نا آپ نے قرآن کے دیکھ کے پڑھنا ہے، یعنی ترچی نظر کے اندر. پورا بھی دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے، ترچی نظر کے اندر. بعد میں جو ہے نا آپ نے وہ پڑھ لیا تو بس کسی کو سنائے. بعد میں کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی شاگرد ہو یا کوئی ساتھی ہو حافظ اس کو ایک مرتبہ سناؤ. بعد میں چلتے پھرتے آپ نے جدھر اپنا کام بھی کرو اور اپنا جو ہے نا سناؤ بھی دل میں. تو بندہ آرام سے بس پورا دن میں 3-4 مرتبہ بندہ وہ منزل یاد کر لیتا ہے. اور یہ نئے حفاظ جو پرانے حفاظ کرام ہیں ہم تو اسی جو ہے نا ترتیب بنا لیتے ہیں. جس کا 10 سال ہو گیا اور 20 سال ہو گیا، ہمارا الحمدللہ 20 سال ہو گیا تو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم جو ہے نا بس ایک صبح مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں 1-2-3 مرتبہ. تو جو نئے حفاظ کرام ہیں وہ تو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، بس صرف وہی جو ہے نا وقفہ ہے کوئی کام وغیرہ ہو، لیکن وہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے. بس سارا دن پڑھو تو بعد میں انشاءاللہ آپ کو اعتماد بحال ہو جائے گا. تو ہمارا دعا ہے سارے حفاظ کرام کے لیے کہ بس اللہ ختم کو جو ہے نا خیریت سے پہنچا دے. اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا. ہم نے بھی الحمدللہ اس سال رمضان میں تقریباً 15 دنوں کا ختم کر لیا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ آپ کی منزلیں پکی کرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو تراویح کے اندر. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو پشتوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ کہ جو پشتوں والے حضرات ہیں جس کو اردو سمجھ نہیں آتی تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ویڈیو بناتے ہیں. دعاؤں میں یاد کرنا. خدا حافظ.